ساتھیوں، آج مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ اپنے کراچی کے عوام کے ساتھ منا رہا ہوں۔ عوام کو جن سے ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا، پورے صوبہ سندھ میں، صوبہ بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں اور پختونخوا میں 18 گھنٹے 16 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، عوام کو بل ملتا ہے، تو وہ بل بھی وہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم غریب عوام کو مفت سولر کا فیسلٹی دیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا سندھ حکومت دن رات محنت کرے گی کہ ہم ایسے منصوبے لے کر آئیں جس سے اس صوبے کے عوام اور اس صوبے کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں، وہ اپنا ترقی کا بندوبست کر سکے۔ ہم نے مل کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد کو آگے لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گا جب تک ہم آپ کو آپ کا حق نہیں دلاتے ہیں۔ جیے بھٹو، جیے عوام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ اپنے کراچی کے عوام کے ساتھ منا رہا ہوں۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اسی شہر کراچی میں پیدا ہوئی تھی، اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اور اس شہر کے عوام کے ساتھ تعلق تھی وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور جو لیاری کے عوام ہیں وہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لاڈلے تھے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی کے جو مشکل دن تھے وہ بھی اسی شہر کے عوام کے ساتھ گزاری تھی، اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خوشی کے دن تھے وہ بھی اسی شہر کے عوام کے ساتھ گزاری تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شادی آپ ہی کا ککری گراؤنڈ میں ہوئی تھی، اور میں بھی یہاں کے نزدیک لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا، تو ہمارا جو تعلق ہے، جو ساتھ ہے، وہ بے مثال ہے، اور ہم نے 3 نسلوں سے اس شہر اور اس شہر کے عوام کے جو جدوجہد ہے وہ لڑا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر، لیاری کے عوام کے ساتھ مل کر 2 آمروں کا مقابلہ کیا، اور اس شہر کے عوام نے شہادتیں قبول کی، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑی۔ اور جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تو تب سے میں بھی کراچی کے عوام کے ساتھ مل کے جدوجہد کرتا آ رہا ہوں کہ وہ شہر جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیدا ہوئی، وہ شہر جس میں میں خود پیدا ہوا، اس کا ترقی کے لیے میں یہاں کے عوام کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی مدد اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے ایک بار پھر صوبہ سندھ میں حکومت بنائے ہیں، اور جبکہ آپ نے تیسری بار پاکستان پیپلز پارٹی پہ مسلسل اعتماد کرتے ہوئے ہمیں منتخب کروایا ہے، وہیں ہم نے اب محنت کر کے اپنے آپ کے امیدوں کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور میں نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے خاص طور پہ جو کراچی کے عوام کی مسائل ہے ان کی طرف توجہ دینے کا زور دیا ہے، اور میں وزیر اعلیٰ
سندھ اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جب سے وہ ایک بار پھر منتخب ہو کر آئے ہیں تو آہستہ آہستہ کچھ جو ایسے مسائل انٹرم گورنمنٹ کے دوران پیدا ہوئے وہ اب ایڈریس ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں جو امن کا مسئلہ ہے اس پہ وزیر اعلیٰ اور اپنی ٹیم دن رات محنت کر رہے ہیں. ہمیں ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہیں اور امید ہے کہ آگے اس میں بھی بہتری آئے گی. ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ کراچی کا پاپولیشن بڑھتا جاتا ہے اور یہاں کے وسائل کم ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو پینے کا پانی ہے وہ کراچی کی جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے، جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اس کے لیے ناکافی ہے. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے مجھے یقین دہانی دلائی ہے کہ اپنی بجٹ میں جو ہب ڈیم سے وہ منصوبہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ کراچی کو مزید پانی ملے اور ہم اپنے عوام کا یہ بنیادی مسئلہ میں کوئی بہتری لے آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر میں ہمارا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ پورے صوبہ سندھ میں، صوبہ بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں اور پختونخوا میں 18 گھنٹے 16 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. اور جب عوام کو بل ملتا ہے تو وہ بل بھی وہ ادا نہیں کر سکتے. پاکستان کے عوام کا اعتماد وفاق کے ان اداروں پہ جو بجلی پہنچاتے ہیں ان پہ اٹھ رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا بھی ایک ایسا منصوبہ لے کر آئیں جس میں ہم خاص طور پہ غریب عوام کو اس مسئلہ میں مدد دے سکے. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ہمارا منشور کے مطابق اس بجٹ میں ایک نیا منصوبہ شروع کرے گا جہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم غریب عوام کو مفت سولر کا فیسلٹی دیں گے تاکہ ان کو لوڈ شیڈنگ سے کوئی ریلیف مل سکے. اور جو وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم سبسڈائز ریٹ پہ سولر پینلز پرووائڈ کریں گے تاکہ ان کا بھی جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس میں کوئی بہتری آئے. ہمارا پہلا بجٹ میں اس منصوبہ کو ہم آہستہ آہستہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی 5 سال بعد ہم صوبہ بھر میں اس منصوبہ کو پھیلائیں گے اور یہاں کے عوام کو جن سے ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا اس وعدہ پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ سب کو معلوم ہے پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ، پاکستان کے نوجوانوں کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کا سندھ حکومت دن رات محنت کرے گی کہ ہم ایسے منصوبے لے کر آئیں جس سے اس صوبے کے عوام اور اس صوبے کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں اور وہ اپنا ترقی کا بندوبست کر سکے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں مشہور تھی کہ شہید بی آئے گی تو روزگار لائے گی، اور جبکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس صوبے میں موجود ہے، ہمیں انشاءاللہ تعالی لیاری کے عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے، پورے صوبے کے عوام کے لیے محنت کریں گے کہ ہم ایسے منصوبے لے کر آئے جس سے آپ کو روزگار کے مواقع ملیں. ہم محنت کریں گے جو تمام حکومت کے جو روزگار کے موقع موجود ہے مگر کسی نہ کسی عدالت کا سٹے آرڈر کی وجہ سے ہم اپنے نوجوانوں کو وہ روزگار نہیں دلوا سکتے ہیں. ہم نے اپنا وزیر قانون کو کہا ہے
کہ عدالت سے رجوع کرے، جج صاحبان سے بات کریں کہ ہم نے اپنے عوام کو روزگار دلوانا ہے۔ آپ کے جو بردر ججز ہیں انہوں نے ایسے فیصلے سنائے ہیں جس کی وجہ سے اس صوبے کے عوام، اس صوبے کے غریب عوام کو روزگار سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو بڑا مہربانی کرے اپنا سٹے آرڈر ختم کرے تاکہ میں لیاری کے عوام کو، کراچی کے عوام کو، سندھ کے عوام کو ان کا حق دلوا سکتا ہوں۔ ساتھیوں، ہم نے مل کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کو آگے لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلیں گے۔ جو ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ معاشی طور پہ ملک کے مشکلات آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ اپنے کوشش کر رہی ہیں کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا کہ حکومت وقت اپنے تمام اتحادیوں سے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ پہلے سے بات چیت کر کے یہ بجٹ بناتے تاکہ ہم اپنے رائے دے سکے، اپنے مسائل کا ان کو بتا سکے کہ ہمارے اپنا ایک کانسٹیٹیوئنسی ہے، ہمیں اس ملک کے غریب عوام ووٹ دلواتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ سفید پوش طبقہ ہو۔ اور جب آپ بجٹ بنا رہے ہو، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے موجود ہوتا تو پھر میرا خیال میں ہم بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر اس مشکل وقت میں ہم نے سب مل کے ملک کو سنبھالنا ہے، ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے، اور ہم آج بھی ہمارے جو اسلام آباد میں میرے نمائندے ہیں وہ آج بھی حکومت کے وفد کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ چلے دیر ہے مگر جو بھی اس وقت ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایات کو دور کرنے کے لیے وہ ہو، تاکہ ہم مل کے نہ صرف بجٹ پاس کر سکے مگر ملک کو اس معاشی مشکلات سے نکال سکے۔ اور مجھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پورا امید ہے اور ان کا نیت بھی بالکل صاف ہے کہ تمام وعدے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پورا کر کے دکھائیں گے، اور ہم ہمیشہ اپنے عوام کی آواز اٹھائیں گے، ہم ہمیشہ آپ کی نمائندگی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گا جب تک ہم آپ کو آپ کا حق نہیں دلاتے ہیں۔ جہاں ایک طرف معاشی مشکلات ہیں وہاں دوسری طرف سیاسی طور پہ بھی ایک ایسا بحران پیدا ہوا ہے جہاں نفرت کی سیاست عروج پہ ہے، اور جب ہم اسلام آباد جاتے ہیں تو وہاں کے سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب چاہے آپ حکومت میں بیٹھے ہو یا چاہے آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہو، ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کا نمائندگی کریں، پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں۔ تو ہم ایک بار پھر زور دیتے ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو اپنے انا کی وجہ سے، اپنا ذاتی مسئلے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے پورے معاشرے میں یہ نفرت کی سیاست پھیلا رہے ہیں، کہ ان کو پارلیمان میں ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، جمہوری قوتوں سے بات کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا جمہوری نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، فعال بنا سکتے ہیں۔ اور وہ جو پارلیمان جس کے لیے میرے لیاری کے عوام نے شہادتیں قبول کی ہیں، جس کے لیے پاکستان بھر کے عوام نے شہادتیں قبول کی ہے،
جس دن ہم پارلیمان کو طاقتور بنا دیتے ہیں، جس دن تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو کے یہ فیصلہ کرے کہ پارلیمان وہ ادارہ ہے جہاں سے ہم پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے اور آپس کا لڑائیاں نہیں لڑیں گے، تو تب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا چاہے وہ معیشت کا مسئلہ ہو یا جو بھی مسئلہ ہو، تب ہم وہ مسائل کا ویسے حل نکال سکتے ہیں جیسے آپ امید کرتے ہو۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم نے ساتھ مل کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ منائی ہے، اور یہ وہ تمام قوتوں کے لیے ایک پیغام ہے جو سوچ رہے تھے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے۔ وہ تمام قوتیں جو سوچتے تھے کہ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کریں گے تو لیاری کے عوام بے آواز ہو جائیں گے، وہ تمام قوتوں جو سوچتے تھے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے اس ملک کے مزدوروں سے، اس ملک کے کسانوں سے ہم ان کا حق چھین سکیں گے، یہ ان کی بھول تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے، آج بھی گری خدا بخش سے وہ حکومتیں بناتی ہے، وہ حکومتیں گراتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان کے خواب پورا کریں گے۔ جیے بھٹو، جیے عوام۔